السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ZKF نیوز سے طارق میر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے مری کے لوگ۔ گزشتہ کافی دنوں سے جب سے ہمارا وہاں پہ ثانیہ رونما ہوا، اس کے بعد مسلسل ہمارے تمام کے تمام نیشنل ٹی وی کے اینکرز، سوشل میڈیا کے دیگر لکھنے والے، بولنے والے، ہر انسان نے ایک بات بہت زیادہ ہائی لائٹ کی، وہ یہ کہ مری میں لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا۔ وہ ظلم کرنے والا وہاں کا جو مافیا ہے، چاہے وہ ہوٹل مافیا ہو، چاہے وہ ٹرانسپورٹ مافیا ہو، وہ لوگ ہیں۔ لیکن اس لفظ کا یوز بڑے غلط انداز میں کیا گیا۔ جہاں تک تعلق ہے ہوٹل مافیا کے کردار کا، وہ ساری دنیا جانتی ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ وہاں کا لوکل ٹرانسپورٹ مافیا جس انداز میں پیش آتا ہے وہ بھی لوگ جانتے ہیں۔ لیکن جب آپ لفظ یوز کرتے ہیں کہ مری کے لوگوں نے ایسا کیا، تو اس سے پوری دنیا کے اندر ایک ایسا تاثر پھیلا جس سے یہ ظاہر کیا گیا کہ مری کے لوگ سارے کے سارے ہی برے ہیں۔ ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، وہ ہر طبقہ ایسے موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری، یہ ہمارے رویے ہیں کہ ہم لوگ جب مشکل میں کسی کو دیکھتے ہیں تو اس وقت اس کی ہیلپ کرنے کے بجائے ہم اس کو لوٹنے کا پروگرام شروع کر لیتے ہیں۔ چند مثالیں اگر میں آپ کو دوں، اگر خدا نخواستہ بہت سارے لوگوں کو یکدم جاب سے نکال دیا جائے اور وہ لوگ کورٹ میں چلے جائیں، تو یقین جانیے وہاں پر وہی رویہ وہاں کے وکیل اختیار کریں گے جو رویہ مری میں ہوٹل مافیا اختیار کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا جس وقت کرونا نیا جب کرونا آیا، اس وقت جو حالات تھے، ان حالات میں ایک طرف وہ ڈاکٹرز تھے جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، انہی لوگوں میں ایک ڈاکٹر مافیا بھی موجود تھا جو مریض کو چیک تو کرتے ہی نہیں تھے۔ کوئی مریض بہت مشکل میں چلا جائے تو اس سے منہ مانگے پیسے وصول کیے جاتے تھے۔ جب کوئی بیڈ پہ مریض پہنچ جائے، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، یہ بھی سارے کے سارے حضرات جانتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا بزنس مین جو طبقہ ہے دیگر، وہ بھی سیم ہی رویہ اختیار کرتا ہے۔ ایک دم سے قیمتوں کی چیزوں میں ذرا سا فرق پڑتا ہے تو ایک دم فوراً ان کا جو رویہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے قیمتیں بڑھانے کا، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بحیثیت قوم ہم لوگ گراوٹ کی اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر ہمارے ہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں بچی ہوئی۔ لیکن اس جملے میں جس انداز میں کہا گیا کہ مری کے لوگوں نے ایسا کیا، اس سے بہت سارے لوگ جن کو تکلیف بھی ہوئی، وہ تکلیف اس لوگوں کو ہوئی کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹویٹر وزیر صاحب ہیں ہمارے، انہوں نے جس انداز میں بار بار ٹویٹ کیے جا رہے تھے کہ جی 2 لاکھ بندے چلے گئے، 3 لاکھ بندے چلے گئے، ان کے بقول اگر 2 لاکھ بندے ہی مان لیے جائیں، جس انداز میں وہاں لوگ برف میں پھنسے، پھر وہاں سے لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا، تو جو وہاں ڈیڈ باڈیز ہوئیں، جو لوگ وہاں پر جو لوگ دنیا سے گئے، جتنی تعداد میں وہ لوگ گئے اور زیادہ تعداد میں لوگ وہاں سے بچے، اس بچنے کے پیچھے میں کون سے وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی مدد کی؟ یقیناً میں تو کہوں گا کہ سب سے پہلے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے سوشل میڈیا پر ان لوگوں کو ہائی لائٹ کیا، ان لوگوں کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پہ لگائیں جو گاڑی کے اندر جن کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ہی پورے کے پورے ملک کا سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور تمام کی تمام آرگنائزیشن، ویلفیئر آرگنائزیشن، ہماری آرمی، ہمارے دیگر ادارے، سارے کے سارے اس کے بعد وہاں پہنچے۔ ان لوگوں کے کردار کو آپ کیسے یہاں سے نکال سکتے ہیں؟ اسی طرح بہت سارے وہ لوگ، آپ لوگوں نے ان لوگوں کے بھی تاثرات سنے ہوں گے، ویڈیوز دیکھی ہوں گی، جو کہتے ہیں کہ مقامی لوگوں نے آ کر ہمیں کھانا بھی کھلایا، ہمیں اپنے گھروں میں جا کر ٹھہرایا بھی، اور لوگوں کی جس حد تک وہ مدد کر سکتے تھے انہوں نے مدد کی بھی۔ اس لیے اس انداز میں بات کرنا کہ جی پورے کا پورا جو ہے وہ مری کے لوگ ہی سارے کے سارے غلط ہیں، تو میرے خیال میں یہ رویہ کسی بھی اعتبار سے نہ ہمارے لیے ٹھیک ہے اور نہ ہی ہمارے
ملک کے لیے ٹھیک ہے۔ مری ہمارا ایک سیاحوں کے لیے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، اور یہ بات وہاں کے جو ہوٹل مافیا ہے یا وہاں کا جو ٹرانسپورٹ کے لوگ جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، انہیں بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ ان کا جو روزگار ہے سارے کے سارا وہ اس وزٹر سے ہے۔ اگر وہ وزٹر وہاں جانا چھوڑ دے، یہاں سے آگے نکل جائے، کشمیر کی طرف نکل جائے، تو کشمیر مری سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ وہاں پہ اللہ کریم نے پہاڑ بھی دیے ہیں، وہاں میدان بھی موجود ہیں، وہاں پہ بہتے پانی بھی ہے۔ مری میں تو آپ ٹاپ پہ چلے جائیں، آپ کو پانی نہیں ملے گا، آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اسی لیے ان سے بھی گزارش ہے کہ خدا را کچھ خیال کریں۔ اگر یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے آج آپ لوگ دنیا پوری میں جانے پہچانے جاتے ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے آپ کے گھروں کے چولہے جلتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ وہ جو وہاں کا جو مافیا جس کو ہم ہوٹل مافیا کہتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ کیا وہ 100% سارے کے سارے وہ وہاں کے لوکل مری کے لوگ ہیں؟ مری والوں کا بھی ایک اپنا رویہ ہے ہوٹل مافیا کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ اس کے اندر۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جہاں پر بھی وزٹر پلیسز ہیں، وہاں پر پورے ملک سے جتنے بھی بزنس مین ہیں، جتنے بھی ہوٹل کے لوگ جو لوگ ہوٹل کا کام کرتے ہیں، ان سب نے اپنی اپنی برانچز وہاں پر بنائی ہوتی ہیں۔ اس لیے جرم میں ہم سب شریک ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ شریک ہیں، چاہے ان کا تعلق پنجاب سے ہو، چاہے ان کا تعلق سندھ سے ہو، کشمیر سے ہو، بلوچستان سے ہو، کہیں سے بھی ہے۔ وہ جن جن لوگوں نے بھی ایک ایک رات کا وہاں 50-50 ہزار روپیہ مانگا، اور لوگ بچے جو ہے وہ باہر سردی کے اندر ٹھٹھرتے رہے اور بھوک سے تڑپتے رہے، بلکتے رہے، ان کی مدد نہیں کی، بلکہ ان کے اندر وہ حیوانیت آ گئی۔ اس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا، انسان کو اللہ کریم نے 2 صفات دی ہے۔ ایک اس کی اچھی صفت ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ وہ احسن تقویم ہے، کہ وہ تمام کی تمام کائنات میں سے سب سے خوبصورت ہے، سب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین پیدا کیا۔ لیکن وہی انسان جب اپنے مقام سے گر جاتا ہے، جب وہ بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں، پھر اللہ کریم نے اس کے بارے میں فرمایا، ایک مقام پہ فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ پھر وہ انسان نہیں ہے بلکہ وہ جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ پھر سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر وہ انسان جو اپنے مقام سے گر جاتا ہے، جب اس کا مطمع نظر صرف اور صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے، جب اس کا مطمع نظر صرف اور صرف دنیا کی جھوٹی شہرت بن جاتی ہے، اس وقت وہ انسان اس کائنات کا گرا ہوا انسان ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ انسانیت کے منصب سے ہی گر جاتا ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنی ہی گزارش کرنی ہے کہ جب ہم لفظ مری بولتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو مری کے ہیں وہ سارے کے سارے ہی برے ہیں۔ اس سے مراد وہ مافیا ہے جو وہاں کے ہوٹل مافیا ہے۔ بے شمار ایسے کیسز ہمارے اپنے ساتھ بھی کئی بار ہوا، باقی لوگوں کے ساتھ بھی بے شمار ایسے واقعات جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ یقیناً تب ہی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا رزق، ان کے بچوں کا رزق، یہ سارا کچھ اس وزٹر کی وجہ سے ہے۔ تو ورنہ اس راستے کو جو لوگ یوز کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے راستے ہیں آگے جانے کے لیے۔ ایبٹ آباد کا راستہ موجود ہے کشمیر دیکھنے کے لیے، بڑے خوبصورت نظارے ہیں کشمیر کے اندر بھی، اور اگر یہ وزٹر وہاں سے نکل گیا تو یقین جانیں کہ پھر یہاں پر یا بندر نظر آئیں گے یا گیدڑ نظر آئیں گے۔ اس لیے خیال کرنا چاہیے ان لوگوں کو جن کے وہاں بزنس ہیں، جن کے وہاں کاروبار ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو وہ نعمت دی ہوئی ہے اس کو وہ لوگوں کی خدمت کے لیے لگائیں۔ پیسہ کمائیں، منافع کمائیں، ہر انسان کا حق ہے، لیکن کم از کم حالات تو دیکھیں گے کون سے حالات میں کس انداز میں ہم نے منافع کمانا ہے۔ امید ہے کہ آپ میری اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے اور دیگر حضرات تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔